سو ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ اپنے آپ پر، اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور آپ رونے لگیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی اتنا ایموشنل۔ یہ واقعہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جہنم کے 7 درجات کا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے تو آپ سجدے میں سر رکھ کر 3 دن تک لگاتار اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا تھی وجہ اور کس لیے کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے دن تک رو رو کر دعا، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل امین کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اے محبوب کائنات، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور اس کو دیکھ کر ہی مجھ پر یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ تو پیارے آقا نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہنم کے کل 7 درجات ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ 6 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ 5ویں درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے لوگوں کو ڈال دے گا، یعنی کہ جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج اور چاند کو سب کچھ مانتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں جہنم کے درجات میں ڈالے گا۔ 4تھے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو ہی معاذ اللہ خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ 4تھے درجات میں ان لوگوں کو ہی ڈالے گا۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا۔ جہنم کے 3رے درجات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈال دے گا، اور جہنم کے 2 درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈال دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو ہمارے پیارے آقا نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ مجھے جہنم کے پہلے درجات کے بارے میں بتائیے، پہلے درجات میں کون ہوگا یہ بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رسولوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پہلے درجات کو آپ کی امت کے گناہگار شخص سے بھرے گا، یعنی کہ پہلے درجات میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گناہگار شخص جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس امت، اس گناہگار امت سے عشق دیکھیے اور اس گناہگار امت کی فکر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی جبرائیل امین سے یہ بات سنی تو آپ غمزدہ ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے، دعا کرتے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے۔ مسجد جاتے ہیں، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ جب 3را دن مکمل ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے پر دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے عمر، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔
لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے 3 بار سلام کیا، لیکن اندر سے سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا، تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی وہاں پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر، ان کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سب احوال بتا دیا، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر آ کر بولیں، بابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب بھی دیا۔ تبھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت طاری ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پر حجرے میں ہی ہیں، آپ یہاں سے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے میری امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ان کو جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ تبھی وہی نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب غم نہ کریں، میں تمہیں اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ روز محشر وہ میری امت کے لیے مجھے خوب راضی کرے گا، میری امت کے معاملے میں مجھے خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے اس اسلام کے لیے پتھر تک کھائے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، جن پر لوگوں نے ظلم ڈھائے، ستم ڈھائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ ناظرین کرام، ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہ کیا، ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، ہمارے لیے تکلیف سہی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دن 4 دن تک رو رو کر دعائیں کی۔ لیکن آج امت ہے کہ امت کیا کر رہی ہے؟ امت اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ انہیں راضی کرنا تو دور کی بات، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی نہیں چل پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو سن کر ہمارا خود کا دل رو اٹھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور یہ امت ہے جو گمراہ ہوتی جا رہی ہے، یہ امت ہے جو فرقوں میں بٹتی جا رہی ہے، یہ امت ہے جو مسلمان کو ہی نہ سمجھ رہا ہے، اپنے بھائی کو ہی نہ سمجھ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہم سرکار کا چاہنے والا کہتے ہیں، سرکار کا دیوانہ کہتے ہیں۔ تو ہم کیسے دیوانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہی نہیں مانتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہ کیا، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، انہیں راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نیک راہ پر چلیں، لوگوں کی مدد کریں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بعد ہی ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ تو ایک امتحان ہے جس میں ہمیں پاس ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنا ہے، تبھی جا کر ہم اپنی منزل پائیں گے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ناظرین کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ دنیا کو ہم بعد میں سدھار سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ ہم دنیا کو نہیں سدھار سکتے، ہم اپنے آپ کو لیکن ضرور سدھار سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان دل میں یہ عہد کرے کہ میں اپنے آپ کو سدھارتا ہوں، تو ایک نہ ایک دن ہم سب ضرور سدھر جائیں گے، اور ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی بھی کر لیں گے۔
अगर ये वाकया आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। एक जरूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।